حیوان ناطق کا اندرونی سفر۔ ہم جانور ہیں یا انسان، سے لڑنا اور جیتنا۔ تمام بالغ لوگوں کو زندگی کے میدان میں حق و باطل کی جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں طاغوتی طاقتیں بندے کو جہالت کی اندھیروں کی طرف کھینچتی ہیں اور حق کی طاقتیں اسے سیدھے راستے پر چلانے کی کوششیں کرتی ہیں۔ روشن دل لوگوں نے دیکھ کے لکھا ہے کہ تمام جانور ایک مانوی قطار میں کھڑے ہیں، ان کے درمیان میں کالا کتا ہے۔ یہ سب انسانوں کے نفوس کی باطنی شکلیں ہیں۔ کتے کے ایک طرف بری خصلت والے جانور ہیں اور دوسری طرف نسبتاً اچھی خصلت والے جانور ہیں۔ نفسانی جنگ کے آغاز میں تقریباً سب لوگوں کی اندرونی صورت کالے کتے جیسی ہوتی ہے۔ کتے کے اندر درجنوں خوبیاں ہیں اور درجنوں خامیاں بھی ہیں۔ اگر بندہ نیکی کی قوتوں کی طرف متوجہ ہو تو کالک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تھوڑے عرصے بعد بندے کی اندرونی شکل دب کھڑبے کتے جیسی ہو جاتی ہے، جس پر کالے اور سفید دونوں طرح کے دھبے ہوتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے میلے من کو صاف کرنے میں لگا رہے تو اندرونی شکل مکمل سفید کتے جیسی ہو جاتی ہے۔ مزید صفائی کرنے پر اندرونی شخصیت حلال جانور کی شکل میں نظر آتی ہے۔ روحانی عبادات جاری رکھنے پر اندرونی شکل مختلف حلال جانوروں کی شکلوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بچھو، اژدہا، بڑا سانپ، کالا سانپ، بگجو، سور، کالا کتا، تب کھڑبا کتا، سفید کتا، بیل، گائے، بچڑا، اونٹ، بھیڑ، بکرا، انسان نما۔ جب باطن کی اصلاح مکمل ہونے کے قریب ہوتی ہے تو ریکنفرمیشن کے لیے بندے کو دوبارہ امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھر دی جاتی ہے، اس کے نفس کو پھر کتے جیسا بنا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر تزکیہ نفس کر کے خود کو انسانیت کے مرتبے پر فائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بندہ نفسانی خواہشات اور دنیاوی مال و دولت میں بہت زیادہ دلچسپی لے، اس کی اندرونی شکل بری خصلتوں والے جانوروں جیسی ہوتی جاتی ہے۔ جو ہر وقت سیکس کے بارے میں سوچے، اس کی باطنی شکل سور جیسی ہوتی ہے۔ جو ہر وقت دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ترکیبیں سوچے، وہ سانپ جیسا ہو سکتا ہے۔ اندرونی حیوانی شکلوں کی ترکیب مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ جو جیسی خوبیوں کا مالک ہوگا، اندر سے باطنی شکل ویسی ہی ہوگی۔ اس کو آسان زبان میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہر بندہ شروع میں اندر سے حیوانیت اور انسانیت کا کمبینیشن ہوتا ہے، یعنی آدھا کالا آدھا سفید۔ برائی کی طرف مائل ہونے سے کالک بڑھتی جاتی ہے، سفیدی کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر بندہ نفسانی خواہشات کا مکمل غلام بن جائے تو پورا من کالا ہو جاتا ہے اور مہر ثبت ہو جاتی ہے، جبکہ بار بار تزکیہ نفس کرنے سے کالک کم ہو جاتی ہے اور سفیدی بڑھتی جاتی ہے، اور بندے کا باطن اچھائی کی طرف قرار پکڑ جاتا ہے اور اس کی باطنی شکل انسانوں جیسی ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک حقیقی انسان ہوتا ہے، اکثریت اندر سے حیوانوں جیسی ہوتی ہیں، اس لیے اسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی جانوروں اور انسانوں میں صرف بولنے کا فرق ہے۔ جانور بول نہیں سکتے۔ کامل اولیاء جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو باطنی اینک لگا کے دیکھتے ہیں، انہیں کوئی انسان نظر آتا ہے، باقی سارے مختلف جانور چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ تطہیر قلب ہر آن رکھو۔ ایک لمحے کا غصہ یا غفلت انسان کو حیوان بنا سکتی ہے۔ دعا ہے خدا ہمیں حقیقی انسان بنائے۔